دیر و حرم ہمیشہ خانہ کعبہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو یہاں پر ہے گزرے کا مطلب یہ کہ ہم اس سے باز آئے۔ آبلا جو کہا ہے انہوں نے اس شعر میں، وہ دل کو کہا ہے۔ خاص مطلب تو نہیں ہے، لیکن آبلے پر سیر و سفر تمام ہونا، یعنی آبلے ہی میں سفر کرنا تھوڑا بہت دلچسپ ضرور ہے۔ میر کو یہ مضمون بہت پسند تھا، اور انہوں نے کئی جگہ اپنے اشعار میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو بات دلچسپ یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیر و حرم جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل ہی ہمارے لیے دیر و حرم ہے، اور اسی میں ہماری سیر ہوتی رہتی ہے، اور اسی کے اندر ہم سفر کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس شعر کو صوفیزم کے حوالے سے دیکھیں تب بھی اس شعر کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، کیونکہ دل کے اندر سفر کرنا ایک بہت دلچسپ بات ہے، جسے میر جیسے استاد ہی اپنے شعروں میں برت سکتے تھے۔ دل میں سفر کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان اپنے دل کو اتنا پاک اور صاف کر لے کہ وہ خدا کے گھر کی طرح ہو جائے، تو اس سے زیادہ بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرا شعر ہے تیرے آئینے کی تمثال ہم نہ پوچھو، اس دشت میں نہیں ہے پیدا اثر ہمارا۔ یہ شعر بھی ایک طرح سے صوفیزم کی طرف جاتا ہے۔ تمثال کا مطلب ہوتا ہے تصویر، یا اگر آپ آج کی زبان میں کہہ لیں تو فوٹو کہہ سکتے ہیں۔ دشت کہتے ہیں جنگل کو، ویرانے کو، صحرا کو۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ ہمارا کوئی وجود نہیں، یا اگر ہمارا وجود ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ میر نے اسے تھوڑے سے نئے انداز میں باندھا ہے۔ اب اس میں جو ہے کہ معشوق کے آئینے میں نظر آنے والی صورت اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ بات تو دلچسپ ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ابہام ہے۔ اب معشوق کے آئینے میں جو صورت نظر آئے گی وہ معشوق کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پہلے مصرے کی روح سے ہم میں اور معشوق کے جلوے میں کوئی بات ایک جیسی ضرور ہے۔ اب یہ بات ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس پہ معشوق کو اور ان کو دونوں کو حیرت ہے، کیونکہ معشوق کی جو صورت آئینے میں دکھائی دے رہی ہے وہ معشوق کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کچھ بولتی نہیں۔ ہم بس بت کی طرح خاموش اور بے حس و حرکت ہیں۔ اس معنی کی روشنی میں نہ پوچھو کا جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، اور آئینے کی تمثال ہونے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تیرے آئینے کی صورت ہیں، یعنی جس طرح تیرا آئینہ تیرے جلوے کے اثر سے حیرت میں رہ جاتا ہے، ساکت رہ جاتا ہے، کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی ہیں۔ اور یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں اس دشت، اس سے مراد پوری کائنات بھی ہو سکتی ہے، اور دشت عشق بھی ہو سکتا ہے جو ایک عام دشت استعمال ہوتا ہے شاعری میں۔ تجھ میں محویت کے باعث ہم اس قدر کھو گئے ہیں کہ تیرے آئینے کی تمثال کی طرح ہے، یعنی ہمارا کوئی نشان دشت عشق میں نہیں ہے، یا ہم اس دشت میں کوئی نشان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود کو آئینہ یا تمثال آئینہ جیسی چیز سے تشبیہ دے کر اپنی تعریف خود بھی کر ڈالی ہے۔ اگلا شعر ہے تیرا روز اپنا لڑکوں کی دوستی سے، اس دن ہی کو کہے تھے اکثر پدر ہمارا۔ اب لڑکوں کی دوستی پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ تیرا روز،
تیرا کہتے ہیں اندھیرے کو، تاریکی کو. تیرا روز یعنی تاریک دن، یعنی ایک ایسا دن جو کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے مگر دیکھنا پڑ رہا ہے. اور پدر کہتے ہیں باپ کو. اب یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ میر کے لڑکوں کا شوقین ہونے کی بہت سارے جو ہمارے نقاد ہیں یا جنہوں نے میر کی شرح کی ہے یا جو میر کے شعروں کو سمجھنے سمجھانے کی بات کرتے ہیں، سبھی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ میر کی لڑکوں سے دوستی کی طرف تو رجحان ضرور تھا. اب یہ رجحان کس حد تک تھا اس بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ان کا جو رجحان ہے اس کو آپ بالکل ختم بھی قرار نہیں دے سکتے. دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھا کیجئے کہ اردو کی غزل ایران سے آئی، یعنی فارسی غزل سے آئی، اور فارسی غزل میں بجائے جو ایک فطری طریقہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت میں ایک دوسرے کے لیے دلچسپی اور کشش ہوتی ہے، اس کی بجائے لڑکوں کی طرف دھیان زیادہ رہا ایرانی شاعروں کا. اور چونکہ اردو کی غزل فارسی کی غزل سے بہت متاثر ہے، ایران سے آئی ہوئی، تو اس کی وجہ سے اردو شعراء نے بھی اس کو جوں کا توں اپنا لیا اور لڑکوں کے بارے میں اپنے شعروں میں بہت زیادہ ذکر کیا. اب اس میں دو قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. ہمارے آپ کے نزدیک تو یہ بدمذاقی بھی ہے یا بھونڈا پن بھی ہے اور کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن میر نے جس جگہ بھی لڑکوں کا تذکرہ کیا ہے اپنے عشق اور عاشقی کے ماحول میں، اس میں انہوں نے ایک سلیقہ رکھا ہے. اچھا، اس شعر میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے، اپنے باپ کا ذکر کیا ہے. یعنی اس شعر میں شاعر کا باپ اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو لڑکوں سے دوستی ہے اس کی وجہ سے تو بہت برے دن دیکھے گا، اور لڑکوں سے کبھی دوستی مت کرنا، یہ بہت نقصان کا اور گھاٹے کا سودا ہے. تو اس کے ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں ایک ایسا موضوع تھا جس پر باپ اور بیٹا گفتگو کر سکتے تھے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو شاعر صرف اپنی ایک خوش اخلاقی یا خوش طبعی سے کام لے رہے ہیں، اور اس بات پر انہیں کوئی واقعی غم نہیں کہ لڑکوں کی دوستی نے ان کا انجام برا کر دیا، بلکہ وہ اپنے آپ کے باپ کا جو ذکر ہے وہ بے حیائی سے کر رہے ہیں، جیسا کہ اکثر ایسے موقع پر ہوتا ہے. تو باپ کے بارے میں اگر کوئی باپ بیٹے کو یہ سمجھا رہا ہے اور کہ بھائی لڑکوں سے دوستی مت رکھنا، اور ساتھ ہی باپ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میرا تجربہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باپ بھی کچھ ٹھیک آدمی نہیں تھا لڑکوں کی دوستی کے معاملے میں. یعنی وہ بھی لڑکوں سے دوستی رکھتا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس دن ہی کو کہے تھا اکثر پدر ہمارا، سے مطلب یہ کہ باپ اکثر کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ دوستی لڑکوں سے کیا کرتے تھے باپ بھی. اچھا، اس شعر میں اگر ایک طرح سے ایک طنز ہے تو ایک طرح سے یعنی اپنی بے حیائی کا طنز کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ بھئی لڑکوں سے دوستی کرنا چھوڑا نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے. یہ صرف بتاتے ہیں کہ ہمیں لڑکوں سے دوستی کرنے میں چونکہ یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا تو ہمارا باپ بھی ہمیں اس کے لیے منع کیا کرتا تھا. یہاں پہنچ کر انہوں نے بات ختم کر دی. یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بلکہ میر کے جو چھٹا دیوان ہے اس میں بڑھاپا ظاہر ہے کہ اس وقت تک آ گیا تھا، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے لڑکوں پر شعر کہے. ایک شعر ہے کہ معقول گر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے، لڑکوں سے عشق بازی ہنگامے کوہنا سالی. تو مل ملا کر شعر کا مطلب جو ہے کہ اس میں یہ ہے کہ رجحان امرت پرستی جسے کہتے ہیں اس کی طرف ہے. یعنی لڑکوں سے دوستی کرنے کو کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتے. آخری شعر ہے، نشو و نما ہے اپنی جو گرد باد انوکھی، بالیدہ خاک رہ سے
ہے یہ شجر ہمارا۔ نشو و نما کا مطلب ہوتا ہے پھلنا پھولنا بڑھنا۔ گرد باد کا مطلب آپ سب جانتے ہیں۔ بالیدہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی تقریباً ویسے ہی مطلب ہے، سرسبز ہونا، بڑھنا پھولنا۔ خاک راہ یعنی راستے کی مٹی یا دھول۔ اب اس میں شجر سے مراد آپ صرف عام جو درخت ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ نہ لیجئے، اس سے مراد اپنا قد بھی ہو سکتا ہے، اپنی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، اپنی ہستی بھی ہو سکتی ہے۔ درخت کے اگنے کے لیے پانی اور مٹی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں گرد باد کی تشبیہ سے فائدہ اٹھا کر اپنے شجر کی نشو و نما کے لیے راستے کی خاک کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یعنی یہ بہت ہی ایک خوبصورت کنایا ہے کہ عاشق نہ صرف مثل بگولا کے آوارہ رہتا ہے۔ مثل بگولے کا مطلب یہ کہ گرد باد جو ہوتا ہے اس کو آپ، چونکہ ایک بگولا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جب گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اڑنے لگتی ہیں، اور ساتھ میں راستے میں اگنے والے درخت کی طرح ان کو غبار آلود بھی کر دیتا ہے۔ تو شعر میں ایک طرح کا یوں سمجھ لیجیے کہ غرور کا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ گرد باد تو آپ جانتے ہیں کہ مظاہر قدرت میں ایک بہت ہی حیرت انگیز اور طاقت کی مظہر چیز ہے، تو اپنی نشو و نما کو اس سے مشابہ قرار دے کر خود کی شخصیت کو مظاہر فطرت جیسی عظمت اور انوکھا پن بھی میر صاحب نے عطا کر دیا ہے۔ اگر آپ اس شعر کا دو چار سطروں میں مطلب نکالنے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑھنا تھا، پھلنا تھا، پھولنا تھا، اور اس کے لیے چاہے کتنا ہی میں گرد باد کے اندر ہوتا تب بھی میری یہ شخصیت کسی نہ کسی طرح بڑھ کر اور نمایاں ہو کر اسی طرح سامنے آتی کہ جس طرح کے اس وقت ہے۔ تو شاعر نے اصل میں تو یہ شعر ایک عام انسان کے لیے کہا گیا شعر محسوس ہوتا ہے کہ جو ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کی پریشانیوں میں، تنگیوں میں، رکاوٹوں کے باوجود بھی ترقی کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر صاحب کی اس غزل کی کچھ اشعار کی تشریح تھی۔ آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔